فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب تجلی کے پارٹ نمبر 3 کا آغاز صفحہ نمبر 45 سے کرتے ہیں۔ بدگمانی اور تردید۔ میں منم کے ہاں 3 دن رہا۔ اس دوران آرام کے علاوہ بہت سوچ بچار کرتا رہا اور میں نے ان لوگوں کی زبانی جو کچھ سنا تھا اس پر حیران تھا۔ گویا یہ لوگ چاند کی بلندی پر زندگی بسر کرتے ہیں، ورنہ کیا وجہ ہے کہ کسی نے اب تک ہم سے ان ناموافق اور رسوا کن مسائل پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں ان لوگوں کو جانے پہچانے بغیر کیوں برا جانتا ہوں اور کیوں ان سے دشمنی رکھتا ہوں؟ شاید اس کا سبب وہ زہریلا پروپیگنڈا ہے جو میں نے ان کے بارے میں سن رکھا ہے۔ مثلاً یہ کہ لوگ امام علی کی پرستش کرتے ہیں اور اپنی اماموں کو خدا کے درجے تک لے جاتے ہیں اور حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، یا یہ کہ پتھر کو سجدہ کرتے ہیں، یا جیسا میرے والد نے مجھ سے سفر حج سے واپسی کے بعد کہا تھا، یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ مقدس میں نجاست ڈال دیتے ہیں جس کا سلسلہ سعودیوں نے ختم کیا۔ اور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ مسلمان شیعوں سے متعلق اس طرح کی باتیں سنیں اور ان سے دشمنی نہ کریں بلکہ ان سے جنگ نہ کریں؟ لیکن میں کس طرح ان تہمتوں کا یقین کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا جو کچھ دیکھنا چاہیے اور اپنے کانوں سنا جو کچھ سننا چاہیے، اور پھر گزشتہ 1 ہفتے سے زیادہ عرصے میں جبکہ میں ان کے درمیان ہوں میں نے ان کی طرف سے سوائے ان منطقی اور معقول باتوں کے نہ کچھ سنا نہ دیکھا جو دستک دیے بنا عقل میں اتر جاتی، بلکہ ان کی نمازوں، دعاؤں اور ان کے اخلاق نیز اپنے علماء کے بارے میں ان کا احترام دیکھ کر اس قدر متاثر ہوا کہ آرزو کرتا ہوں کہ اے کاش میں ان کی مانند ہوتا۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ لوگ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں؟ شاید یوں نہیں ہے، کیونکہ جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آزمائش کے طور پر لیتا ہوں وہ بڑے جوش عقیدت سے درود شریف پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر بھی میں شروع میں خیال کرتا تھا کہ یہ لوگ میرے سامنے ریاکاری سے کام لیتے ہیں، لیکن جب میں نے ان کی باتوں کی ورق گردانی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس قدر احترام و تعظیم دیکھی کہ خود اپنی کتابوں میں اس طرح کی چیز نہیں دیکھی تھی۔ بات یہ کہ یہ لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ قبل از بعثت بھی ان کی عصمت کے قائل ہیں، جبکہ ہم اہل سنت والجماعت اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صرف تبلیغ قرآن کے سلسلے میں معصوم ہیں، ورنہ یوں دیگر انسانوں ہی کی طرح ہیں کہ بعض اوقات غلطی بھی کرتے ہیں، اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ ہم ان کی غلطیوں اور بعض اصحاب کی طرف سے ان غلطیوں کی تصحیح کرنے کے بارے میں استدلال کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم کافی مثالیں لاتے ہیں، جبکہ شیعہ ہرگز اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معمولی غلطی بھی سرزد ہو اور دوسرے لوگ اس کی تصحیح کریں، تو کیا اس کے بعد بھی ہم باور کر لیں کہ ان لوگوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے منم کو ایک روز قسم دی کہ وہ صراحت کے ساتھ اور کسی پردہ داری کے بغیر میرے سوالوں کا جواب دے۔ اس وقت ہمارے درمیان حسب ذیل گفتگو ہوئی۔ آپ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا درجہ پیغمبروں کے برابر جانتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے کبھی یہ نہ سنا کہ آپ لوگ ان کا نام لیں اور علیہ السلام نہ کہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جب بھی امیر المومنین یا آپ کے فرزندوں میں سے دیگر اماموں کا نام لیتے ہیں تو علیہ السلام کہتے ہیں، مگر ان معنوں میں نہیں کہ ہم ان کو پیغمبر جانتے ہوں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اور آپ کے اہل بیت ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر درود بھیجیں، لہٰذا علیہم الصلاۃ والسلام کہنا جائز ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔
نہیں بھائی، ہم ہرگز اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ انبیاء کے علاوہ کسی پر درود و سلام بھیجیں، اور اس بات کا تعلق علی یا اولاد علی سے نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مزید مطالعہ کریں تاکہ حقیقت تک پہنچ سکے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کروں۔ برادر، کیا آپ نے خود نہیں کہا کہ احمد امین کی کتابوں سے شیعوں کے بارے میں استدلال نہیں کیا جا سکتا؟ تو پھر شیعوں کی کتابیں بھی ہمارے لیے دلیل نہیں ہیں، یہ کتابیں بھی ہمیں مطمئن نہیں کر سکتی۔ کیا آپ نہیں دیکھتے نصرانیوں کی کتابیں، یہ کتابیں خود ان کے لیے موجب طمانت بھی ہیں، مگر لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے فرزند ہیں، جبکہ قرآن کریم جو دنیا جہاں میں سب سے سچا کلام ہے، عیسیٰ ابن مریم کی زبانی کہتا ہے کہ میں نے ان سے اس کے سوا اور کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ وہ میرے اور اپنے پروردگار کی پرستش کریں۔ ٹھیک ہے، میں نے یہی کہا ہے اور آپ سے بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا۔ جب ہم مسلمان ہیں تو کافی کہ عقل و منطق اور قرآن و سنت صحیحہ سے استدلال کو حجت قرار دے، اور گفتگو ایک یہودی یا نصرانی سے ہو تو پھر ہمارا استدلال دوسری طرح ہوگا۔ تو پھر میں کس طرح کسی کتاب میں حقیقت کو پا سکتا ہوں جبکہ ہر لکھنے والا، ہر گروہ اور ہر مذہب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حق پر ہے؟ میں اب آپ کو ایک محکم دلیل دیتا ہوں کہ جس کو سب کے سب مسلمان گوناگون مذاہب کے باوجود قبول کرتے، مگر آپ اس دلیل کو نہیں جانتے۔ اے پروردگار، تو ہی میرے علم میں اضافہ فرما۔ کیا آپ نے آیت درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورہ احزاب آیت نمبر 56 کی تفسیر پڑھی ہے؟ شیعہ و سنی مفسرین متفق ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ کس طرح آپ پر سلام کریں، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ آپ پر کس طرح درود بھیجیں۔ حضرت نے فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، اور ہرگز مجھ پر منقطع اور ناقص درود نہ بھیجو۔ لوگوں نے عرض کیا، ناقص درود کیا ہے؟ فرمایا، یوں کہنا کہ اللہم صلی علی محمد اور اسی پر بس کرنا۔ بے شک اللہ کامل اور کامل کے سوا قبول نہیں کرتا۔ اس طرح صحابہ اور تابعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو یاد رکھا، لہٰذا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل درود بھیجتے تھے، حتیٰ کہ امام شافعی فرماتے ہیں، اے اہل بیت رسول، تمہاری دوستی فرض ہے کہ خدا نے اس کو قرآن میں نازل فرمایا، اور تمہارے لیے اس سے زیادہ شرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سلمان قندوزی، حنفی، یناب المعدہ۔ جی ہاں، اس کی یہ باتیں میرے دل میں گھر کر رہی تھیں اور ان کا مثبت اثر مجھ پر پڑ رہا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، میں اس سے قبل خود بھی یہ بات پڑھ چکا تھا، لیکن ٹھیک یاد نہیں آ رہا تھا کہ کس کتاب میں پڑھی تھی، لہٰذا میں نے اس کی تصدیق کی کہ ہم جب نبی پر درود بھیجتے ہیں تو ان کے آل و اصحاب سب کو اس درود میں شریک کرتے ہیں، لیکن اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ صرف حضرت علی خدا کے سلام کے معاملے میں خصوصیت رکھتے ہیں، جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں۔ اس نے کہا، بخاری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ شیعہ تھے؟ میں نے کہا، وہ اہل سنت والجماعت کے ایک عالی مرتبہ امام تھے، اور ان کی کتاب قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ یہ سن کر وہ اٹھا اور اپنی الماری سے صحیح بخاری نکال لایا، اور جو صفحہ اسے مطلوب تھا اسے نکالا۔ اس نے کتاب میرے ہاتھ میں دی اور کہا کہ پڑھو۔ میں نے دیکھا، لکھا تھا، فلاں شخص نے ہم سے بیان کیا فلاں سے اور فلاں نے علی علیہ السلام سے۔ یہ دیکھ کر مجھے یقین نہیں آیا اور میں اتنا حیران ہوا کہ اس کتاب کے بارے میں بھی خیال پیدا ہوا، خدا نخواستہ یہ صحیح بخاری نہیں ہے۔ بہر صورت میں نے پریشانی کے عالم میں ایک بار اس صفحے پر نظر ڈالی، کتاب کی جلد کو دیکھا، لیکن منم جب مجھے مترور دیکھا تو کتاب کو میرے ہاتھ سے لے لیا اور دوسرا صفحہ دکھایا جس پر لکھا تھا، علی بن حسین علیہ السلام نے ہم سے بیان کیا۔ اب اس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا سوائے اس کے کہ کہوں سبحان اللہ۔ اس نے بھی میرے اسی جواب پر قناعت کی اور مجھے اکیلا چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ میں پھر غور و فکر میں ڈوب گیا اور تردد کے ساتھ کتاب کا ورق الٹا۔ میں نے اس کی طباعت غور سے دیکھی، اتفاق سے وہ شریکۃ الحلبی وہ اولاد مصر کی چھپی ہوئی تھی۔
خدایا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیوں اس قدر کٹھور اور بے لچک ہے؟ حالانکہ یہ شخص ہماری صحیح ترین کتاب سے استدلال کر رہا ہے، بخاری سے استدلال کر رہا ہے، جو قطعاً شیعہ نہیں بلکہ اہل سنت کے ائمہ اور محدثین میں سے ہیں۔ کیا میں اس حقیقت کو تسلیم کر لوں کہ جو یہ امام علی کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن ڈرتا ہوں کہیں پچھتانا نہ پڑے اور دوسرے حقائق قبول کرنے پر مجبور نہ ہونا پڑے جن کا اعتراف کرنے پر میں خوش نہیں ہوں۔ بہر صورت اس دن تک میں نے منم سے دوبارہ شکست کھائی۔ ایک تو عبدالقادر جیلانی کے تقدس کے بارے میں تسلیم کیا کہ موسیٰ کاظم ان سے برتر ہیں، اور دوسرے یہ بھی تسلیم کیا کہ حضرت علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا جائز ہے۔ لیکن اب میں یہ نہیں چاہتا کہ پھر شکست کھاؤں، میں کہ چند روز بیشتر اس پر فخر کیا کرتا کہ میں نامور علماء میں سے ہوں اور ازہر شریف کے علماء میرا غیر معمولی احترام کرتے ہیں۔ آج اپنے آپ کو شکست خوردہ دیکھتا ہوں، وہ بھی کن لوگوں کے مقابل، انہی لوگوں کے مقابل جن کے بارے میں اب تک یہ خیال رکھتا ہوں کہ وہ غلط راستے پر ہیں، اور جب بھی لفظ شیعہ سنوں اسے ایک گالی سمجھوں۔ سچی بات ہی کہ یہ انانیت اور تکبر ہے، تعصب اور ہٹ دھرمی ہے۔ خدایا تو میری مدد فرما، مجھے راہ راست دکھا اور ایک بار میری مدد فرما تاکہ حقیقت کو جیسی وہ ہے قبول کر لوں۔ خدایا میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دے اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو بہترین کلام کی جستجو میں رہتے ہیں۔ خدایا حق جیسا ہے ویسا ہی ہمیں دکھا دے اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل جیسا ہے ویسا ہمیں دکھا دے اور ہمیں اسے بچنے کی توفیق، اس سے بچنے کی طاقت عطا فرما۔ میں منم کے ہمراہ اس کے گھر لوٹا، راستے بھر یہی دعا کرتا جاتا تھا، خدایا میرے لیے صحیح راہ کو غیر صحیح راہ سے الگ کر دے۔ میری بات سن کر منم مسکرایا اور بولا، اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اور سب مسلمانوں کو ہدایت دے۔ بے شک اس نے اپنی کتاب حق میں فرمایا، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم اپنا راستہ ان کو دکھا دیتے، اور بے شک خدا نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ اور اس آیت میں جہاد سے مراد حقیقت تک رسائی کے لیے علمی بحث بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بات قطعیت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جو آدمی وحی حق کی جستجو کرے گا اللہ تعالیٰ حق تک پہنچنے میں اس کی رہنمائی کرے گا۔ ہیڈنگ ہے نجف اشرف کا سفر۔ ایک رات منم نے کہا کہ کل اگر خدا نے چاہا تو ہم نجف اشرف چلیں گے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ نجف کیا ہے؟ اس نے کہا خاک نجف میری آنکھ کا سرما ہے، یہ علم پرور شہر ہے جہاں باب مدینت علم امام علی علیہ السلام کی قبر ہے۔ بہت خوب، تو کیا امام علی کی قبر بھی پہچانی جا چکی ہے؟ ہم نے تو اپنے استادوں اور بزرگوں سے جو کچھ سنا ہے یہ ہے کہ سیدنا علی کی کوئی قبر معروف نہیں ہے۔ بہرحال اگلے روز ہم ایک ٹیکسی میں کوفہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر مسجد کوفہ کی زیارت کو گئے جو آثار سنادید میں شامل ہے۔ منم مجھے تاریخی مقامات دکھاتا رہا، وہ مجھے مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی قبر پر لے گیا اور اس نے ان کی داستان شہادت کا خلاصہ بیان کیا۔ پھر وہ مجھے اس محراب میں لے گیا جہاں امام علی علیہ السلام شہید کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد ہم اس گھر میں گئے جہاں امام علی اور ان کے صاحبزادے امام حسن اور امام حسین رہتے تھے۔ ہم نے اس گھر میں کنواں دیکھا جس سے وہ پانی پیتے اور وضو کیا کرتے تھے۔ الغرض یہ کہ میں نے دلچسپ روحانی لمحات گزارے۔ ان لمحات میں دنیا اور اس کی لذتوں کو میں فراموش کر گیا تاکہ تھوڑی دیر امام علی کی سادہ اور پاک زندگی اور آپ کے دریائے زہد کی شناوری کروں جو امیر المومنین اور رسول اللہ کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ یہ بات بتاتا چلوں کہ ہم نے کوفہ میں زبردست احترام اور تواضع کا مشاہدہ کیا، کیونکہ ہم کسی ایسے گروہ کے پاس نہ پہنچے جس نے کھڑے ہو کر ہمیں سلام نہ کیا ہو۔ ان میں اکثر منم کے شناست تھے۔ ان میں سے ایک کوفے کے مدرسے کا سربراہ تھا، وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ وہاں اس کے بیٹوں سے بھی علیگ سلیگ ہوئی۔ رات ہم نے وہیں گزاری۔ محسوس ہوتا تھا جیسے ہم اپنے ہی گھر میں ہوں۔ وہ جب بھی اہل سنت کا نام لیتے تو کہتے تھے ہمارے برادران اہل سنت۔ میں نے بھی ان کی باتوں میں دلچسپی لی اور امتحان کے طور پر ان سے چند سوالات کیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ وہاں سے ہم نجف گئے جو کہ کوفے سے تقریباً 10 کلومیٹر ہے۔ وہاں پہنچے تو کاظمین کی یاد آئی، کیونکہ یہاں بھی طلائی مینار اور گنبد جن پر خالص سونا منڈھا ہوا تھا دور ہی سے نظر آیا۔ اس نے دخول پڑھنے کے بعد جو شیعوں کا معمول ہے، امام علی علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوئے۔ میں نے
جو کچھ امام موسیٰ کاظم کے حرم میں دیکھا تھا اس سے زیادہ حیرانی ہوئی۔ میں نے بھی اپنے معمول کے مطابق فاتحہ پڑھنا شروع کر دی، حالانکہ مجھے اس بات سے انکار تھا کہ یہ امام علی کی قبر ہے۔ میں نے کوفہ میں جو گھر دیکھا اور جس کو حضرت علی سے منسوب کیا جاتا ہے اس پر قانع ہو گیا اور دل میں کہا حضرت علی ہرگز اس نقش و نگار کی اجازت نہیں دیتے، جبکہ مسلمان دنیا کے کونے کونے میں بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ خاص طور پر یہ کہ اثناء راہ کافی فقیروں کو دیکھا کہ وہ ہاتھ پھیلا پھیلا کے راہ چلتے لوگوں سے خیرات مانگ رہے تھے، اور شاید میں زبان حال سے کہہ رہا تھا اے شیعو تم سخت غلطی پر ہو، کم سے کم اسی ایک غلطی کا اعتراف کرو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حضرت علی کو نہیں بھیجا تھا کہ قبروں کو زمین کے برابر کر دیں؟ تو پھر یہ سونے چاندی سے مزین قبریں کیا ہیں؟ اگر یہ شرک نہیں ہے، شرک نہ بھی ہو تو کم از کم بڑی غلطی ہے جس کو اسلام روا نہیں رکھتا۔ منم نے جو خشک مٹی کا ایک ٹکڑا اٹھائے ہوئے تھا مجھ سے پوچھا کیا آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ میں نے بگڑ کر جواب دیا تو ہم قبروں کے گرد نماز نہیں پڑھتے۔ اس نے کہا پھر آپ ایک ذرا انتظار کریں، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ ان چند لمحات میں جب کہ میں اس کا انتظار کر رہا تھا ایک سائن بورڈ پر پڑھنے لگا۔ یہ سائن بورڈ زری پر آویزہ تھا۔ میں زری کی سنہری جالیوں سے اس کے اندر جھانکنے لگا جس میں رنگ برنگ سکے اور درہم و دینار سے لے کر بہت سے ریال اور لیرہ نظر آ رہے تھے۔ یہ سب زائرین نے تبرک کے نام سے یہ حرم سے متعلق امور خیریہ میں شرکت کے لیے وہاں ڈالے تھے۔ یہ رقم بہت زیادہ تھی۔ میں نے سوچا یہ سب کئی ماہ سے ڈالے جا رہے ہوں گے، لیکن منم نے بعد میں مجھے بتایا کہ حرم کے متولی نماز عشاء کے بعد زری کے اندر سے یہ رقم ہر رات نکال لیتے ہیں۔ میں وہاں سے حیران ہو کر نکلا۔ میں آرزو کر رہا تھا اے کاش مجھے بھی ان رقوم میں سے کچھ دیتے، یا ان رقوم کو حاجت مندوں اور ناداروں میں تقسیم کیا جاتا کہ ان حاجت مندوں اور ناداروں کی کتنی بڑی تعداد ہے۔ میں جدھر نظر دوڑاتا حرم کے ایوان و رواق میں آدمی ہی آدمی دیکھتا جو مشغول نماز تھے۔ کچھ اور لوگ بھی تھے جو وعظوں اور خطیبوں کی تقریریں سن رہے تھے۔ یہ خطیب اور واعظ ممبروں سے خطاب کر رہے تھے اور بعض لوگ بآواز بلند رو رہے تھے، اور بعض لوگ رو بھی رہے تھے اور اپنے سر و سینہ پر ہاتھ بھی مار رہے تھے۔ میں چاہتا تھا منم سے پوچھوں کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس طرح رو رہے ہیں اور سینہ کو بھی کر رہے ہیں، کہ ناگہاں لوگ وہاں ایک جنازے کو لائے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ صحن کے بیچ سے پتھر چن رہے ہیں تاکہ میت کو اس جگہ رکھیں۔ اس سے میں نے خیال کیا کہ لوگوں کا رونا دھونا اس مردے کے واسطے ہے جو ان کا عزیز رہا ہے۔ ہیڈنگ ہے علماء سے ملاقات۔ منم مجھے حرم کے گوشے میں واقع ایک مسجد کے اندر لے گیا۔ اس مسجد میں تمام تر قالین کا فرش تھا اور اس کے محراب پر قرآنی آیات انتہائی خوبصورتی سے کندہ تھیں۔ میری توجہ سب سے پہلے کچھ لڑکوں پر گئی جو سر پر عمامہ باندھے محراب کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ہر لڑکا اپنے ہاتھ میں کتاب لیے مباحثے میں مشغول تھا۔ یہ منظر مجھے بہت بھلا معلوم ہوا کیونکہ میں نے اب تک یہ نہیں دیکھا تھا کہ 13 اور 16 سال کے درمیان کی عمر کے لڑکے سر پر عمامہ باندھے ہوئے ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس لباس نے انہیں یوں خوبصورتی بخشی ہے گویا چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ منم نے ان سے پوچھا سید کہاں؟ ان لڑکوں نے کہا نماز جماعت میں مشغول ہیں۔ میں نہیں سمجھا سید سے کون مراد ہے، لیکن گمان گزرا کہ کوئی عالم ہوگا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ آقائے خوئی ہیں جو نجف کے حوزہ علمیہ کے رئیس ہیں۔ واضح رہے کہ شیعہ ہر اس شخص کو سید کہتے ہیں جو نسل رسول سے ہو، اور سید خواہ عالم ہو خواہ طالب علم ہو سر پر سیاہ عمامہ باندھتا ہے، جبکہ دیگر تمام علماء سفید عمامہ باندھتے ہیں اور ان کو شیخ کہا جاتا ہے۔ ضمناً یہ بات بھی معلوم رہے کہ کچھ سادات جو عالم نہیں ہوتے اپنے سر پر سبز عمامہ باندھتے ہیں۔ منم نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان لڑکوں کے ساتھ اتنی دیر بیٹھوں کہ وہ سید کی ملاقات کو جائے اور واپس آئے۔ ان لوگوں نے بھی مجھے خوش آمدید کا اور تقریباً نصف دائرہ احاطہ کر کے بیٹھائے اور بہت احترام سے پیش آئے۔ میں ان کے چہرے دیکھتا تھا اور ان کی معصومیت اور خوش نفسی کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ میرے حافظے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تازہ ہو گئی جس میں آپ فرماتے ہیں انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار جلد 58 صفحہ نمبر 187، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الجنائز حدیث رقم 1302۔ اور میں نے دل ہی دل میں کہا
یا اس کو شیعہ بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے؟ میں نے کہا تیونس کا۔ انہوں نے پوچھا کیا تیونس میں بھی حوزہ علمیہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا وہاں کالج اور یونیورسٹیاں ہیں۔ مجھ پر چاروں طرف سے سوالات کی بوچھاڑ ہونے لگی جو اہم اور دشوار تھے، اور میں نہیں جانتا تھا کہ ان معصوم بچوں کو کیا جواب دوں جو اپنی سادگی کے سبب پوچھتے ہیں کہ پوری دنیا اسلام میں حوزہ علمیہ کا سلسلہ قائم ہے، جہاں فقہ، اصول فقہ اور تفسیر و حدیث کا درس دیا جاتا ہے، اور یہ نہیں جانتے کہ اسلامی ممالک نے جو ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہیں، دینی مدارس کو ایسے کنڈر گارڈن اسکول میں تبدیل کر دیا ہے جہاں عیسائی راہبائیں استانیہ اور پرنسپل ہیں۔ انہیں کیسے بتاؤں کہ اب ہم فرنگی علوم و دانش کے دلدادہ ہیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا تیونس میں کون سا مذہب رائج ہے؟ میں نے کہا مذہب مالکی۔ میں نے دیکھا کہ ان میں سے بعض ہنس پڑے، لیکن میں نے اس سے متاثر ہونے کا کوئی اظہار نہیں ہونے دیا۔ اس نے کہا کیا آپ مذہب جعفری کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا خدا خیر کرے، یہ نیا نام کیا ہے؟ نہیں جناب، میں 4 مذاہب کے سوا دوسرے کسی مذہب کو نہیں جانتا، اور ان چاروں مذاہب کے سوا کسی مذہب کو داخل اسلام نہیں سمجھتا۔ اس نے لب خندہ مجھ سے کہا معاف کیجیے گا جناب، مذہب جعفری عین اسلام ہے، کیا آپ نہیں جانتے کہ امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے؟ وہ کہتے تھے اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کے وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میں خاموش رہا اور کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ آج میں ایک نیا نام سن رہا تھا جو اس سے قبل نہیں سنا تھا، لیکن پھر بھی میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کے امام جعفر صادق امام مالک کے استاد نہیں رہے۔ لہٰذا میں نے کہا ہم مالکی ہیں، حنفی نہیں۔ اس نے کہا اتفاق کی بات ہے کہ چاروں مذاہب ایک دوسرے سے ماخوذ ہے۔ پس احمد بن حنبل نے شافعی سے اخذ کیا، شافعی نے مالک سے، اور مالک نے ابو حنیفہ سے، اور ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ اس لحاظ سے یہ سب کے سب امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، اور 4000 فقہ اور محدث آپ کے حلقہ درس سے فارغ التحصیل ہوئے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ہوشیار لڑکا جو کچھ کہتا ہے اس طرح زبانی کہتا ہے جیسے ہمارے لڑکوں کو قرآن کی صورتیں حفظ ہوتی ہیں، اور جس بات پر مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا وہ یہ تھی کہ اس نے بعض تاریخی ماخذ بھی بیان کیے جس کے ابواب تک اسے زبانی یاد تھے۔ اس نے مجھ سے مسلسل یوں گفتگو کی جیسے ایک استاد اپنے شاگرد سے گفتگو کرتا ہے اور اسے سبق دیتا ہے۔ میں نے خود کو اس کے سامنے بے بس پایا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش میں مونم کے ساتھ باہر چلا جاتا یا پھر ان لڑکوں کے درمیان نہ ہوتا، کیونکہ اس نے ایسا کوئی سوال فقہ یا تاریخ کا نہیں کیا جس کے جواب سے میں عاجز نہیں رہا۔ اس نے مجھ سے پوچھا آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ میں نے کہا امام مالک کی۔ اس نے کہا آپ ایک مردے کی تقلید کس طرح کرتے ہیں جبکہ اس کے اور آپ کے درمیان 1400 سال کا فاصلہ ہے؟ اگر آپ اس وقت ان سے کسی مسئلے کی بابت پوچھیں تو کیا وہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں؟ میں نے تھوڑا غور کر کے جواب دیا آپ کے جعفر صادق بھی تو 1400 سال قبل مر چکے ہیں، پھر آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ اس نے اور دوسرے لڑکوں نے فوراً جواب دیا ہم آقائے خوئی کی تقلید کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ آقائے خوئی زیادہ ذی علم ہے یا جعفر صادق علیہ السلام، لہٰذا میں نے بات کا رخ پھیرنا چاہا اور سوچا کہ سوال میں کروں تاکہ ان کے حملے سے محفوظ رہوں۔ لہٰذا میں نے پوچھا نجف کے رہنے والوں کی تعداد کتنی ہے اور نجف سے بغداد کا فاصلہ کتنا ہے؟ اور جب وہ جواب دیتے ایک دوسرا سوال جڑ دیتا تھا۔ میں پوچھتا تھا تاکہ ان کو مشغول رکھوں کیونکہ میں ان کے مقابلے میں عاجز ہو گیا تھا اور مجھے اپنی شکست کا احساس ہو رہا تھا، لیکن میں یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس شکست کو خاطر میں لاؤں اور اس کا اعتراف کروں۔ ہر چند کے دل میں اقرار تھا کہ مصر میں اور جو میری شخصیت تھی اور وہاں میں جس عزت کا مستحق تھا، نیز جس دانش کا مجھے زون تھا، وہ یہاں دھواں بن کر اڑ گیا۔ ان لڑکوں سے ملاقات کے بعد مجھے وہ شعر یاد آیا جس میں کہا گیا ہے اس شخص سے کہہ دو جو فلسفی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ تو نے ایک چیز سیکھ لی ہے مگر بہت سی چیزیں ہیں جو تجھے معلوم نہیں ہیں۔ میں نے سوچا ان کم عمر لڑکوں کی عقل ان بوڑھے اساتذہ کی عقل سے بہت زیادہ ہے جن سے میں الازہر میں ملا تھا یا جن سے میں تیونس میں آشنا تھا۔ آقائے خوئی علماء کے جھرمٹ میں وارد ہوئے جن کے چہروں سے عظمت اور بزرگی چھلک رہی تھی۔
ان کے آتے ہی لڑکے اٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ لڑکے آگے بڑھے اور انہوں نے سید کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ میں اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ سید بیٹھے تو سب لوگ بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے سب کو سلام کیا، کہتے تھے مساکم اللہ بالخیر۔ وہ جس کو ایسا کہتے ہیں وہ بھی جواب میں یہی فقرہ دہراتا تھا، حتیٰ کہ نوبت مجھ تک پہنچی۔ میں نے بھی وہی جواب دیا جو سنا تھا۔ اس وقت منم نے سید کے کان میں کچھ کہا، پھر میری طرف اشارہ کیا کہ میں قریب ہو جاؤں اور سید کے داہنی طرف بیٹھوں۔ مزاج پرسی کے بعد منم نے کہا، سید کو بتائیے کہ آپ نے تیونس میں شیعوں کے بارے میں کیا کچھ سنا ہے۔ میں نے کہا، بھائی میں تو ادھر ادھر جو کچھ سنتا ہوں وہ بہت کچھ ہے، اہم بات یہ کہ میں خود جانوں کہ شیعہ کیا کہتے ہیں۔ میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ سید مجھے کھل کر جواب دیں گے۔ منم نے اصرار کیا کہ میں سید کو شیعوں کے بارے میں اپنا خیال بتاؤں۔ میں نے کہا، شیعہ ہمارے نزدیک یہودیوں صہیونیوں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ وہ تو خدا کی عبادت کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ کو رسول مانتے ہیں، مگر شیعہ امام علی کی پرستش کرتے ہیں اور ان میں سے ایک گروہ خدا کی عبادت کرتا ہے لیکن امام علی کو اتنا بڑھاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے تک لے جاتا ہے۔ اس وقت میں نے جبرائیل والی روایت بیان کی جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی امانت میں خیانت کی، جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں، اور بجائے امام علی کے پاس آنے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ سید نے ایک لمحے کے لیے سر جھکایا، پھر مجھ پر ایک نظر ڈالی اور کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، درود ہو اللہ کا ان پر اور ان کی پاک اولاد پر، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے حاضرین پر نگاہ ڈالی اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان بیچاروں کو دیکھیے کہ کس طرح پروپیگنڈے اور جھوٹ کا فریب کھاتے ہیں، اور یہ کچھ بھی جائے تعجب نہیں، کیونکہ میں نے اس سے زیادہ ناروا اور ناسزا باتیں سنی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر میری طرف رخ کیا اور کہا، کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے کہا، میری عمر ابھی 10 سال سے زیادہ نہیں ہوئی تھی کہ میں نے آدھا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا، کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے سارے فرقے قطع نظر ان کے اختلاف کے قرآن کے بارے میں متفق ہیں، اور جو قرآن ہمارے پاس ہے وہی قرآن آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا، ہاں یہ جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا، تو کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، جس طرح کہ ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، اور فرمایا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، سورہ فتح آیت نمبر 29، اور فرماتا ہے محمد تم میں سے کوئی کسی آدمی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی، سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ میں نے کہا، جی ہاں ان آیات سے واقف ہوں۔ انہوں نے کہا، پھر علی کہاں ہے؟ اگر قرآن کہتا ہے کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہے تو یہ تہمت کہاں سے آئی ہے؟ انہوں نے مزید کہا، رہی جبرائیل کی خیانت، حالانکہ وہ اس تہمت سے پاک ہیں، تو یہ تہمت پہلی تہمت سے زیادہ سنگین ہے۔ کیا اس دن جبکہ جبرائیل وحی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال سے اوپر نہیں ہو چکی تھی؟ اور کیا علی اس دن ایک نوخیز لڑکے نہیں تھے جن کی عمر 6 یا 7 سال سے زیادہ نہیں تھی؟ پس جبرائیل کیوں کر غلطی کرتے ہیں اور علی اور محمد کے درمیان فرق نہیں کرتے؟ پھر وہ تھوڑی دیر خاموش ہوئے، لیکن میں فکر میں ڈوب گیا اور میں نے ان کی باتوں کو بڑی باریکی کے ساتھ قابل تجزیہ قرار دیا۔ مجھے اس منطقی اور معقول بات میں جو براہ راست میرے دل کو لگی تھی اور جس نے میری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا تھا، بڑی لذت محسوس کی۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، ہم اس منطق تک کیوں نہیں پہنچے؟ آقا خوں نے مزید کہا، ضمناً آپ کو بتاؤں کہ شیعہ اسلامی فرقوں میں تنہا وہ فرقہ ہے جو انبیاء اور ائمہ کی عصمت کا قائل ہے، پس ہمارے ائمہ ان پر اللہ کا سلام ہو، ہر خطا سے پاک ہیں، حالانکہ وہ ہماری طرف بشر ہیں، اور جبرائیل جو مقرب فرشتے اور خدا نے ان کا نام روح الامین رکھا ہے، محفوظ عین الخطا ہیں۔ میں نے کہا، پھر یہ پروپیگنڈا کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا، دشمنان اسلام سے جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں، انہیں ایک دوسرے سے بدظن کریں اور آپس میں لڑا کر ختم کر دیں، ورنہ مسلمان سب کے سب آپس میں بھائی ہیں، چاہے وہ سنی ہو چاہے شیعہ، سب خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ ان کا قرآن ایک، ان کا نبی ایک اور ان کا قبلہ ایک ہے، اور شیعہ اور سنی مابین
سنی کے مابین کوئی اختلاف نہیں سوائے فقہی مسائل کے، جیسے کہ خود سنی مذاہب میں مختلفات موجود ہیں، مثلا مالک ابو حنیفہ سے مسائل میں اختلاف کرتے ہیں اور وہ شافعی سے۔ میں نے کہا پھر آپ لوگوں کے بارے میں لوگ جو کچھ کہتے ہیں کیا وہ سب تہمت اور جھوٹ ہے؟ انہوں نے کہا آپ بحمدللہ عقلمند انسان ہیں، مسائل کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ آپ شیعہ شہروں میں گھومے اور آپ نے لوگوں کے درمیان آمد و رفت بھی کی، کیا آپ ان جھوٹی باتوں میں سے کچھ باتیں دیکھیں یا سنی؟ کیا آپ نے ان جھوٹی باتوں میں سے کچھ باتیں دیکھی یا سنی؟ میں نے کہا میں نے سوائے خیر و خوبی کے کچھ نہیں دیکھا اور نہ کچھ سنا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جہاز میں استاد منم سے میری ملاقات ہوئی، جو میرے لیے سفر عراق کا سبب بنے، اور یہاں پہنچ کر جو کچھ میں نے دیکھا اس سے قبل مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ منم ہنسا اور بولا ان میں سے ایک امام علی کی قبر بھی ہے۔ میں نے اسے ایک ذرا رکنے کا اشارہ کیا اور کہا بلکہ بہت زیادہ چیزیں دیکھی، حتیٰ کہ ان لڑکوں کو دیکھا جن کو دیکھ کر آرزو ہوئی کہ اے کاش مجھے فرصت میسر ہوتی اور میں ان لڑکوں کی طرح اس حوزہ علمیہ میں پڑھتا۔ سید نے کہا اہلاً و سہلاً، اگر آپ چاہتے ہیں تو درس حاصل کریں، حوزے کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں اور ہم بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ حاضرین سید کی اس پیشکش پر مسرور ہوئے، خصوصاً میرے دوست منم جس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس کے بعد میں نے کہا میں شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بچے ہیں۔ سید نے کہا ہم آپ کے لیے گھر اور دیگر وسائل زندگی کا انتظام کریں گے، آپ کی جو بھی ضرورت ہوگی وہ پوری کی جائے گی، اہم بات صرف یہ کہ آپ علم حاصل کریں۔ میں نے قدرے سوچا اور دل میں کہا مناسب نہیں کہ 5 سال استاد رہنے کے بعد اب پھر لوٹ کر طالب علم بن جاؤں، اور یہ کہ ایسے فیصلے عجلت میں نہیں کیے جاتے۔ میں نے آقائے خوئی کا ان کی پیشکش پر شکریہ ادا کیا اور کہا انشاءاللہ عمرے سے لوٹنے کے بعد اس معاملے پر غور کروں گا، مگر مجھے کچھ کتابوں کی ضرورت ہے۔ سید نے کہا انہیں کتابیں دے دی جائیں۔ کچھ علماء اٹھے، انہوں نے الماریاں کھولیں اور آن کی آن میں 70 سے زائد کتابیں میرے سامنے سجا دیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک میرے لیے کتابوں کا ایک سیٹ لایا تھا۔ سید نے کہا یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ میں نے دیکھا یہ ساری کتابیں مجھ سے اٹھ نہیں سکتی تھیں، خصوصاً جبکہ میں سعودی عرب کا سفر کرنا چاہتا تھا جہاں کسی بھی کتاب کو لے جانا ممنوع ہے۔ سعودی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مبادہ ان کے مذہب کے خلاف بعض عقائد وہاں رائج پا جائیں، لیکن میں ان کتابوں کو ہاتھ سے جانے دینا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ایسی کتابیں میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ لہٰذا میں نے منم اور تمام حاضرین سے کہا مجھے بہت لمبا سفر درپیش ہے، میں شام سے اردن اور وہاں سے سعودی عرب جاؤں گا اور واپسی میں اس سے زیادہ طویل سفر رہے گا، کیونکہ میں مصر سے لیبیا بھی جاؤں گا، اس لیے اس سنگین بوجھ کا ساتھ لے جانا خاصا مشکل ہے۔ اوپر سے یہ ممالک غالباً وہاں کتاب لے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ سید نے کہا پھر آپ اپنا ایڈریس دے دیں اور میں ذمہ لیتا ہوں کہ یہ کتابیں آپ کو پوسٹ کر دوں گا۔ یہ بات مجھے پسند آئی، میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ انہیں دے دیا جس پر میرا ایڈریس چھپا ہوا تھا، ساتھ ہی بہت شکریہ ادا کیا۔ جب میں خداحافظ کہنے کو اٹھا تو وہ میرے ساتھ اٹھے اور بولے میں آپ کے لیے خدا سے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، جب آپ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پہنچیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیں۔ حاضرین اور خود میں اس سے بہت متاثر ہوئے، خاص طور پر اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ میں نے دل میں سوچا محال ہے کہ ایسا شخص گمراہوں یا جھوٹوں میں سے ہو۔ حق یہ ہے کہ ان کی عظمت، ان کی بزرگی اور ان کا تواضع بتاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے ہیں، اور اس کا خیال کر کے میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، اس ہاتھ کو بوسہ دیا ہر چند کہ انہوں نے منع کیا۔ سارے حاضرین اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے مجھے رخصت کیا اور انہی لڑکوں میں سے کچھ لڑکے میرے پیچھے ہو لیے۔ انہوں نے میرا ایڈریس لیا تاکہ میرے ساتھ مراسلت کر سکیں، میں نے بھی انہیں اپنا ایڈریس دے دیا۔ میں دوبارہ کوفے لوٹا۔ آقائے خوئی کی مجلس میں جو لوگ شریک تھے ان میں سے ایک صاحب کی دعوت پر ہم ان کے گھر گئے۔ ان کا نام ابو شبر تھا، یہ منم کے بھی دوست تھے۔ ہم ایک رات صبح تک بڑے سمجھدار قسم کے جوانوں کے ساتھ یہاں ٹھہرے۔ ان جوانوں میں کچھ سید محمد باقر صدر کے طلباء بھی تھے۔ ان لوگوں نے پیشکش کی کہ میں سید محمد باقر صدر سے بھی ملاقات کروں۔ انہوں نے وعدہ لیا کہ اگلے دن ان سے ملاقات کی جائے۔ منم نے بھی اس پیشکش کی تعریف کی، لیکن انہوں نے خود آنے سے معذرت کی۔ انہوں نے کہا مجھے ایک کام سے کل بغداد جانا ہے اور میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ پھر یہ طے پائے کہ ہم جناب ابو
شبر کے گھر پر 3-4 روز رہیں گے یہاں تک کہ منم واپس آ جائے، اور بعد از ہم سونے کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ میں نے اس رات ان طلباء سے بہت استفادہ کیا۔ میں حوزے کے نصاب کے تنوع سے بہت متاثر ہوا، کیونکہ یہاں علوم اسلامی، فقہ، شریعت اور توحید کے ساتھ ساتھ اقتصادیات، سیاسیات، عمرانیات، تاریخ، لغت اور علم حیات بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 3 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 4 کا آغاز صفحہ نمبر 63 سید محمد باقر صدر سے ملاقات کی ہیڈنگ سے کریں گے انشاءاللہ۔